الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم باوفا وحید الحجر بے پاک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم پر ہے. 2-3 دن میں رمضان کا دوسرا عشرہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آخری عشرہ شروع ہو جائے گا. رمضان المبارک میں روزوں پر، روزوں کی مسائل پر، روزوں کے فضائل پر، روزوں کے احکامات پر، توڑنے والی چیزیں اور قضا کی صورتیں کتنی ہے، کیا ہے، کفارے کی صورتیں کتنی اور کیا ہے، کفارہ کسے بولتے، قضا کسے بولتے، قضا کب رکھنا ہوگا، کفارہ کب رکھنا ہوگا، یہ تمام ٹاپکس پر، اور اسی طرح روزے کے سائنسی فائدے کیا ہے، طبی فائدے کیا ہے، یہ تمام چیزوں پر بیان کرنا تھا. معذور ہوں وقت نہ مل سکا، حالات ذمہ داریاں بتاتے ہوئے اپنے عنوان کو پیش نہ کر سکا. رمضان کا اختتام ہے، رمضان کا آخری عشرہ بھی قریب ہے، اس لیے کچھ دوسرے ٹاپکس پر بھی بات کرنا ہوتا ہے، اس لیے اپنے عنوان کو میں چینج کر دیتا ہوں. آج کے جمعے میں 2 باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اگلے جمعہ بھی ہوگی، لیکن اس جمعہ خاص کر 1-2 باتیں اعتکاف کے اوپر بھی آ جائیں گی. رمضان المبارک میں عموماً جمعوں کی تقسیم اور جمعے کے عنوانات بڑے اہم ہوتے ہیں اور خاص ٹاپکس پر بات ہوتی ہے. ایک رمضان کی ایک جمعے کے اندر اگر روزوں کی فضیلت بیان کی جائے، اور پھر اگر دوسرے جمعے میں اسی طریقے سے قرآن کی اہمیت پر بات ہو، قرآن رمضان کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کتنا کرتے تھے، بزرگوں کا معمول کیا تھا، حضرت پیرانی کا رمضان کے اندر قرآن شریف کا معمول کیا تھا، امام ابو حنیفہ کا رمضان کے اندر تلاوت کا معمول کیا تھا، یہ تمام واقعات بڑے لمبے چوڑے روشنی میں مستقل ایک ٹاپکس چاہیے. اور ایسے بھی رمضان کے احکام و مسائل اور رمضان کے اندر کی عبادتیں اور روزوں کی فضیلتیں بڑی اہمیت کے قابل اور حامل ہیں، اور کسی ایک ٹاپک کو ایک جمعے کے اندر بولنا وہ بس کی بات نہیں ہے. ایسا تو اگر آپ اگر آپ کو ہمارے گئے سال کا جمعے کا نظام آپ کو یاد ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ استقبال رمضان کے نام سے ہماری اس مسجد میں تقریباً استقبال رمضان کے عنوان سے 5 جمعے بیان ہوئے، 5 جمعے، پھر بھی وہ عنوان مکمل نہیں ہوا. اب کیا کریں، پھر زکوٰۃ پر بولنا ہے، فطروں پر بولنا ہے، زکوٰۃ کا حساب بتانا ہے، اعتکاف کے مسائل بتانا ہے. آخر کر 5 جمعے روزوں کی، رمضان کے استقبال کی، روزوں کے اور رمضان کے طبی فوائد وغیرہ بیان کر کے آخر کار اس عنوان کو چھوڑنا پڑا. ایسے ہوتے ہیں، اندر کی گہری باتیں اور لمبے چوڑے عنوانات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے لمبا چوڑا وقت بھی درکار ہوتا ہے. چلیں، جو عنوان اللہ تعالیٰ ذہن میں دے دیں، جو مطالعہ کر کے آئے وہ اللہ جیسا ذہن کو ڈائیورٹ کر دیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. رمضان کا آخری عشرہ، رمضان کے ٹوٹل 3 عشرہ بولتے 10 دن کو، 10 دن کو عشرہ کہتے. وہ ایسا تو پورا 30 دن ملا کر ایک مہینہ. اب اسلامی اعتبار سے مہینے عموماً 30 دن تک جاتے، یا تو 29 یا تو 30، اس سے آگے نہیں بڑھتے. انگریزی مہینوں کے سر کا اس پر 1 تک چلے گئے، ایسی بات نہیں ہے. انگریزی مہینوں سے اسلامی مہینے چھوٹے ہوتے ہیں.
ابھی درس قرآن کے موقع پر آ گیا تھا قرآن مجید کے مہینوں کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، اس پر جب بات ہوئی تھی تفصیل سے وہاں میں بتا دیا تھا رمضان کے اسلامی مہینے کتنا چھوٹے ہوتے ہیں، کتنا فرق ہوتا ہے اسلامی مہینوں سے، اسلامی مہینے انگریزی مہینے اور اسلامی مہینے دونوں میں کتنے دنوں کا فرق ہوتا ہے، یہ میں اس آیت کی تفسیر میں بتا دیا تھا۔ تو ٹوٹل 3 عشرے ہوتے رمضان کے اندر، ایسا ہر مہینے کے اندر 3 عشرے ہوتے، عشرہ بولتے 10 دن کو، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے 3 عشروں کو ایک ایک عشرے کی فضیلت، اس کی خصوصیت کو بیان کر کے نہیں بیان کیا، سوائے رمضان کے۔ رمضان کے 3 عشرے، ہر مہینے کے 3 عشرے، لیکن رمضان کے 3 عشروں میں سے ہر عشرے کی فضیلت الگ بیان کی ہے۔ اولہ رحمت، اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، تیسرا حصہ آگ سے آزادی کا ہے۔ 3 الگ الگ فضیلتیں بیان کی ہے۔ وجوہات بھی کتابوں کے اندر لکھی گئی، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اہم بات ہے اسے لے کے چلیں گے۔ تو تیسری بات پر ہم کو نوٹ کرنا اور بات کرنا ہے۔ تو تیسرا عشرہ ہے آگ سے خلاصی کا، آزادی کا، اور آخری عشرے کی کچھ مزید ایکسٹرا فضیلتیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فضیلت آخری عشرے میں، عموماً ہمیں بولتے رہتے ہیں رمضان قرآن مجید نازل ہوا رمضان میں، صحیح بات ہے، قرآن اس بولتا ہے قرآن رمضان میں نازل ہوا ہوں بول کر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا بھی تذکرہ ہے اور قرآن کے نزول کا بھی تذکرہ ہے۔ رمضان کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا، بات صحیح ہے، لیکن کب نازل ہوا؟ رمضان میں کب نازل ہوا؟ پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، یا آخری عشرے میں؟ تو قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا، لیکن کب نازل ہوا؟ سوال کب نازل ہوا؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں نازل ہوا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کب نازل ہوا؟ پھر دوسرا سوال، پہلے سوال کا جواب، قرآن مجید کب نازل ہوا؟ جواب، قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا۔ دوسرا سوال، قرآن مجید رمضان میں کب نازل ہوا؟ جواب، دوسرا سوال کا دوسرا جواب، قرآن مجید رمضان میں آخری عشرے میں نازل ہوا۔ تیسرا سوال، قرآن مجید رمضان کے آخری عشرے میں کب نازل ہوا؟ تو قرآن مجید رمضان کے آخری عشرے میں نازل ہوا، آخری عشرے میں شب قدر میں نازل ہوا، شب قدر میں نازل ہوا۔ تو پتہ چلا کہ شب قدر اور رمضان کا پہلی فضیلت، آخری عشرے کی پہلی فضیلت، رمضان کے آخری عشرے میں اللہ نے اپنے کلام کو نازل کیا، پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت، اور پورے رمضان المبارک میں بلکہ پورے سال میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنا، اس ایک رات میں عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ 80 پر 3 سال سے بھی زیادہ عرصہ عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ اجر لکھ دیں گے۔ وہ ایک رات ہے پورے سال میں شب قدر، اس کا نام شب قدر ہے، اور وہ شب قدر بھی رکھی گئی ہے رمضان کے آخری عشرے میں۔ دو فضیلتیں سمجھ میں آ گئی آخری عشرے کی، ایک فضیلت تو نزول قرآن کی فضیلت، دوسری فضیلت تو کون سی؟ شب قدر کی فضیلت، اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن اتنی بات کافی ہے۔ اور اسی تیسری فضیلت سن لیں، تیسری فضیلت سے ہمارا عنوان ٹاپک جڑتی ہے۔ تو تیسری فضیلت، رمضان کی آخری عشرے میں ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ ایسا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رمضان کے 20 دنوں کا اعتکاف کیا، کبھی پورے مہینے کا اعتکاف کیا، کبھی جنگ میں چلے گئے تھے تو رمضان کا اعتکاف چھوٹ گیا تھا، تو پھر اس کی قضا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد بھی کی ہے۔ اتنی باتوں کی ہے، لیکن اب سمجھنے کی بات کہ رمضان میں اعتکاف کرنا ہے، کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، کون سا ہے؟ جائز ہے؟ نہیں کر لے تو ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے کیا ہے؟ جیسا جنازے کی نماز ہے تو کر لیے تو ایک بندہ بھی اگر پڑھ لیا تو پھر سب کے اوپر سے ادا ہو جائے گی۔ کیا ہے اس کا مطلب معنی اور اس کا حکم کتنا ہے؟ تو رمضان کے آخری عشرے کی اندر جو عبادت کی جاتی ہے، خاص کر کے اعتکاف کی عبادت،
تو وہ سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ کا مطلب کیا ہے؟ پکا کرنا پڑے گا. پوری بستی میں سے ایک بندہ بھی اگر اعتکاف نہیں بیٹھا پھر پوری بستی کو نگاہ ہو جائے گی. اب یہاں کچھ مزید مسائل سن لیں. اب اچھا ایسا بول کر اب ہمارے گاؤں میں کوئی بھی بندہ اعتکاف بیٹھنے تیار نہیں ہے، اب ہمارے چاول کے اندر بیٹھنے والے لوگ مثلا ہے بول کر معلوم ہوا، تو پھر وہاں سے ان کو تمہارے قوم میں 10 دن اعتکاف کرنے کی تم کو سیلری دیں گے، تنخواہ دیں گے، وظیفہ دیں گے. تمہیں بجائے چاول کے تمہارے مولانا بھی یہاں خدمت کر لینا، سمجھا رہی پڑھا رہی بول کر تمہیں بھی یہاں آنکھوں آپ بیٹھ جاؤ آپ بول کر ان کو تنخواہ دے کر ہمارے اس گاؤں کے اندر اعتکاف بٹھانا پیسے دے کر یہ جائز نہیں ہوگا. یہ عبادت نہیں ہوئی، یہ تو مزدوری مزدوری کام ہوا، تجارت بزنس ہوا، بیپار ہوا. یہ عبادت کیا ہوگی؟ پیسے لے کر عبادت نہیں ہوگی. اور پھر یہ بھی سوال آ گیا تو پھر عنوان بدل جائے گا. پیسے لے کر عبادت کی بات آ گئی تو پھر لوگ سوال کیا کریں گے؟ تم میں سے لوگ جو اچھے لوگ ہیں جن کا دماغ انگریز کا تھوک چاٹا نہیں ہے وہ لوگ ہماری تنخواہوں پر اعتراض نہیں کریں گے. جن کا دماغ انگریز کا تھوک چاٹا ہے تو پھر ان کا ذہن کے اندر سوال پیدا ہوگا. پھر تمہیں نماز پڑھا کے تنخواہ لیتے تو بولن صاحب اذان دے کے تنخواہ لیتے تو کئی بار بتا دیا مستقل ایک جمعہ چاہیے. علماء کی تنخواہیں اور مسجد کے اندر بینک اکاؤنٹ مسجد کے نام سے کھلانا پیسہ ہے. مستقل 2-3 جمعے بیان کرنے کا ارادہ ہے. مسجد کی ذمہ داروں کی ذمہ داریاں کیا ہے، پبلک کی ذمہ داریاں کیا ہے، مسجد کو چلانا کیسا ہے، نظام کیسا ہو، سسٹم کیسا ہو، اس کے اندر کون کون کیا کیا کام کرنا چاہیے، تمام تفصیل کے لیے 4 جمعے دیں آپ بیان کروں گا، ورنہ اب یہ موقع نہیں ہے آگے بڑھنا دوسرے ٹاپک پر بیان کرنا ہے. لیکن اتنی بات یاد رکھیں ہم جو تنخواہ لیتے ہیں وہ حلال ہی ہے، حرام نہیں ہے. یہ بات اصلی سے آپ سنیں آگے بڑھے. اور ایک بات ہی بولتا ہوں پرسوں بول دیا تھا کبھی، اگر ہماری تنخواہیں اور اگر ہم سود خور ہوتے تو پھر یہ ممبر مصلی کرسی نماز کی ذمہ داری اہتمام اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ ہم کو یہاں بٹھاتا، بیپار کے لیے اللہ ہم کو چن لیتا، وہاں اللہ ہم کو بھلا دیتا. چل تو دھوپ میں چلتا رہے، اللہ یہاں فین کے نیچے بٹھایا ہے، کولر کے نیچے بٹھایا ہے، کرسی پر بٹھا کر ہم اللہ بیان کر رہا ہے. تم میں سے کتنے لوگ میرے سے بڑے مالدار ہوں گے، تم میں سے کتنے لوگ میرے سے بڑی عمر کے ہوں گے، تم میں سے کتنے لوگ میرے سے زیادہ بچے جنے ہیں، تم میں سے کتنے لوگوں کے پاس میرے سے زیادہ جنگل ہے، تم میں سے کتنے لوگوں کے پاس میرے سے بھاری گاڑی ہے. پھر بھی یہ ممبر مصلی کی ذمہ داری منصب یہ اللہ سنبھالنے کا اختیار اور ذمہ دار بنایا ہے. ہم کو تو سمجھ لو کہ ہم تم سے دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے افضل ہے. اس لیے اللہ ہم کو چنا. اگر پراپرٹی، مال، دولت، ہنر، گاڑی، کار، بنگلہ، بیوی، بچے، کھیت، جنگل، اگر یہی اللہ کے پاس مرتبے کی چیز ہوتی تو پھر تم میں سے ہر آدمی نماز پڑھانے کی عادت تم سے کرتا. سبھی اگر ہر بندہ امام بن گیا تو پھر مصلیاں کون رہیں گے؟ امام ایک ہی ہوتا ہے، مصلیاں دوسرے سب لوگ ہوتے ہیں، امام ایک ہی ہوتا ہے، بیان کرنے والا بھی ایک ہی ہوتا ہے، خطیب ایک ہی ہوتا ہے. اب سب لوگ بیان کرنے آپ کو یہاں مسلح بیٹھ گئے تو پھر سننے والے کون ہوں گے؟ تو بیان کرنے والا ایک ہی ہوتا ہے، امام ایک ہی ہوتا ہے. ہاں اور بات ہے کہ شہروں کے اندر 2 امام ہوتے ہیں، ایک خطیب ہوتا ہے اور پھر مزید مؤذن صاحب الگ ہوتے ہیں، ان کا نظام سسٹم الگ ہوتا ہے. ان کو چھوڑیں تو چلیں آگے چلیں. تو بات کیا چل رہی تھی یاد ہے؟ اعتکاف سنت موقدہ ہے، 10 دن کا اعتکاف سنت موقدہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت اور اس کا اہتمام اتنا کرتے تھے. ابھی میں بتا دیا آپ کے سامنے، کبھی کبھار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف آخری عشرے کا کرنا ہی ہے، لیکن کبھی کبھار 20 دن کا اعتکاف بھی کر لیتے تھے، کبھی کبھار پورے مہینے کا اعتکاف کر لیتے تھے، کبھی کبھار کسی سال جنگ کا موقع آیا تو پھر جنگ میں چلے گئے تو اس سال کا اعتکاف چھوٹ گیا تو پھر رمضان گزرنے کے بعد بھی پھر اس قضا اعتکاف کو ادا کرتے تھے. اتنی اہمیت ہے اعتکاف کی. ہمیں لوگ کیا سمجھ گئے؟ کوئی اہمیت ہی نہیں اعتکاف کی، بیٹھے تو بیٹھنے والے، نہیں تو کوئی بات نہیں، ٹاٹا چل جاتے مسجد کو نماز پڑھ لے چلے جاتے. بلکہ اور مزید تفصیل سنیں آخری عشرے کے بارے میں. ہمارے لوگوں کا گمان اور خیال یہ ہے 27 کو قرآن ختم تو بس رمضان 5 لوگوں کا ختم، بلکہ اور لیکن حقیقت میں دیکھیں تو رمضان ابھی باقی ہے. اس لیے میں یہاں ہمارے مسجد کے مصلیوں سے، ذمہ داروں سے، اور میں خود بھی اپنے آپ کو کہتا ہوں ہمارے مسجدوں کا نظام اور سسٹم ایسا ہو کہ شب قدر کو قرآن ختم کرنے کو ضروری اور فرض نہ سمجھے. اور شب قدر کو اگر شب قدر کو قرآن ختم کر دیں گے اچھی بات ہے، کوئی انکار کی بات نہیں ہے،
فضیلت کی بات ہے، افضل ترین بات ہے، اعلیٰ بات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے اندر قرآن نازل کر دیا. اگر اس دن ہماری قرآن مکمل ہو جائے گی تو پھر وہ فضیلت شب قدر کی اور یہ فضیلت قرآن مکمل ہونے کی، دو فضیلتیں جب جڑ جائیں گی تو پھر تیسری فضیلت ہمارے لیے اللہ بخشش کا کر دے گا. لیکن ایک اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن یہ فرض نہیں ہے. شب قدر میں قرآن ختم کرنا فرض اور واجب نہیں ہے. کر لیں گے تو اچھی بات ہے، اچھی چیز ہے. لیکن شب قدر میں ختم کرنے سے قرآن پہلی خرابی، کچھ خرابیاں ہیں، ان میں سے پہلی خرابی نوٹ کریں اسے. پہلی خرابی شب قدر میں اگر قرآن ختم کر دیں گے تو پہلی خرابی یہ آتی ہے کہ شب قدر کو جب جو ہی قرآن ختم ہو گیا تو اس کے بعد پورے لوگوں میں سے اکثر لوگ مسجد کو ٹاٹا بول کے رمضان چل گیا بول کر چلے جاتے ہیں. کہاں چلے جاتے ہیں؟ بنگلور، حیدرآباد چلے جاتے ہیں. کیوں؟ شاپنگ کرنا ہے، شاپنگ، عید کی تیاری کرنا ہے. میں گئے سال بھی ایک جمعہ مستقل بیان کیا تھا، یہ ایک دن کی عید کے لیے پورے مہینے کو برباد نہ کرو. اس ٹاپک پر ہمارے جمعے کا بیان موجود ہے. گئے سال کے رمضان کے آخری جمعے کا بیان ہمارے اسی ٹاپک پر ہے. ایک دن کی عید کے لیے 30 دن کو برباد نہ کریں. اب پھر اس سے چھڑنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن شب قدر میں قرآن ختم کرنے سے یہی حال ہوگا. اب اس کے بعد پھر کیا ہو جائے گا؟ عام پبلک تو عام پبلک. شب قدر میں اگر قرآن ختم ہوگا تو ہم جیسے حافظ صاحب بھی اب تک تراویح پڑھا کو تھک کے پھر کیا کریں گے؟ چلو ذرا گھوم پھر لیں گے، مزے کر لیں گے. ہماری بھی نہ مدد چھوٹ جائے گی. پھر چھوڑتے تو نہیں، کوئی ایک بعض لوگوں کا بھی حال ہو جائے گا. اب تک پڑھا کو تھک گئے تو ابھی کیا رہے بھائی، کہتے دن قرآن ختم کر تو آ گئے ہیں میں، ابھی کیا کرنا ہے؟ تو یہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بھی آ جائے گا. نقصان ہے نہیں ہے، دور سے نقصان سمجھے، دور سے نقصان. پہلے نقصان تو یہ، بعض لوگ شب قدر کے بعد مسجد کو ٹاٹا بول کے چلے جائیں گے. رمضان ختم ہو گیا، اب چلے جائیں گے، روزہ نہیں ہے، تراویح نہیں، کوئی نہیں ہے، اب بس شاپنگ کر لیں گے، حیدرآباد جا کے حلیم کھا کے آئیں گے. اس سے دوسرا نقصان، اگر شب قدر کے اندر قرآن ختم ہوگا، دوسرا نقصان، دوسری غلطی یہ ہوگی ہمارے سماج اور پبلک سے، عوام سے، مسجدوں کو لائٹنگ اور ان کو فیشن اور ان کو سجایا جائے گا، روشن کیا جائے گا، مزین کیا جائے گا. جبکہ مسجد کے پیسوں سے مسجد کو لائٹنگ کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. مسجد سے جو پیسہ وصول کرتے وہ جائز مسجد کی ضرورتوں میں استعمال کرنے کے لیے وصول کرتے. اب اس دن کیا ہوتا ہے، ایسا خاص کر کے بھی وصول کرتے اور ایسے بھی کر دیتے، روشن کر دیتے مسجدوں کو. مسجدوں کو روشن کرنے سے زیادہ مسجدوں کے نظام کو روشن کرو، مسجدوں کے اندر کچھ وسعت پیدا کرو، مسجدوں کے اندر کچھ وسعت پیدا کرو. مسجدوں کے اندر کی کام اور عبادتیں اور ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں. پوری دنیا کو سنبھالنے کے کام اور ذمہ داریاں یہاں سے اگر چلائیں تو چل سکتی ہو سکتی ہیں. پوری دنیا کو ہلانے کے کام اور باتیں ہم یہاں سے کر سکتے ہیں. نظام یہاں سے ہو سکتا ہے. خواب کی تعبیر کی بات بیان کرنے کی یہاں سے ہو سکتی ہے. لوگوں کے اندر کون بیمار ہے اس کی عیادت کی ذمہ داری یہاں سے ادا ہو سکتی ہے. شادیوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کا سسٹم یہاں تیار کیا جا سکتا ہے. اور بدعتوں کو روکنے کا، ختم کرنے کا سسٹم یہاں بنایا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے جو غریب، مسکین، فقیر، لاچار، مجبور ہیں ان کو وظیفہ دینے کا انتظام بھی مسجدوں کے اندر کیا جا سکتا ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ سب سسٹمز اور کام مسجد کے اندر، تنہا مسجد نبوی کے اندر یہ کام ہوتے تھے. آج ہماری مسجدیں اور ہماری مسجدوں کے اندر یہ تمام کام نہیں ہوتے، صرف ایک یا دو کام ہوتے، یا جہاں بولے تو 3-4 کام، یہاں تک بس 10-15 سبوں کے کام ہیں دین کے، ان میں سے وہ سب کام نہیں ہوتے. 2-3-4 کام گنے چنے وہی ہوتے ہیں، بقیہ دوسرے کام نہیں ہوتے. جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بندہ خواب دیکھتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتا. پیغمبر ممبر مصلی پر بیٹھ کر یہاں سے نماز پڑھا کے بیٹھ کر قوم کی بات سنتے، ان کا جواب دیتے. کوئی سوال ہوتا اس کا سوال سنتے، اس کا حل بتاتے. کوئی اور بات ہوتی یا کوئی اور بیمار بندہ ہوتا، شکایت آ جاتی، یا کوئی مصلی نماز کو نہیں آتا ہے، پتہ چلا تو اس کے پاس جانے کا انتظام کرتے، اس کا حال اور اس کے حوال کو بیان کرنے اور پوچھنے کا انتظام سوچتے. اگر جنگ ہے، جنگ میں جانے کا ہے تو پھر جنگ میں جانے کے لیے لوگوں کو بولتے، ان کو امیر بناتے، ان کو یہ بناتے، ان کو چیف بناتے، ان کو جسٹس بناتے، ان کو صرف سالار بناتے. تمہیں آگے رہو بولتے اور ان کو پیچھے رہو بولتے. نظام، سسٹم، ترتیب، سلیقہ سب سکھا کر بھیجتے. وہ تمام کام یہاں سے ہوتے تھے. بڑی ذمہ داریاں ہیں.
مسجد کی بھی، مسجد کے ذمہ داروں کی بھی، عوام کی بھی، پبلک کی بھی، امام اور مؤذنوں کی بھی بڑی لمبی چوڑی ذمہ داریاں ہیں. یہاں سے دنیا کو ہلانے کا کام بھی یہاں سے ہو سکتا ہے. بن مسلم معمول سمجھے میں، معمولی چیز نہیں. بن مسلم معمولی چیز نہیں ہے. یہاں سے ایسی ایسی باتیں ہوں گی، ایسا حق یہاں سے آئے گا کہ دشمنوں اور ظالموں کے، وقت کے فرعونوں اور نمرودوں کے، بوجھلوں کے ایوانوں کے اندر زلزلہ طاری ہو جائے گا. ویسے یہاں سے بیانات ہوں گے، لیکن پبلک اور موقع اور ذمہ دار علماء کو، خطیبوں کو کھل کر بولنے کا موقع دے تو پھر دشمنوں کے ایوانوں کے اندر زلزلہ طاری ہوگا. کتنے پانی ہوں گے ہماری باتیں ہوئے تو. یہ زلزلہ طاری ہوا، یہ اردو لفظ ہے. اگر کھل کر حق یہاں سے اگر پھیلے گا، حق کی آواز یہاں سے اٹھے گی، مظلوم کی حمایت میں بات یہاں سے ہوگی، ظالم کو ظالم کہا جائے گا. پھر دیکھو کہ آئندہ کیا ہوگا، کیا ہوگا آگے دیکھو کہ پھر کیا ہوگا. تمہارا ہندوستان تمہارے ہاتھ میں ہوگا، تمہارے ہندوستان کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں ہوگی، اور پوری دنیا کی سلطنت اور پوری دنیا کی وزارت اور سلطنت، بادشاہ، حکومت، سیاست، پولیٹیکل اور پوری دنیا کی چابیاں مسلمانوں کے قبضے میں ہوں گی. کب ہوں گی؟ جب ممبر مسلح کو آزاد کر دیں گے. پہلی ذمہ داری. دوسری ذمہ داری پوری دنیا کے مسلمان دین پر 100% عمل کریں گے، تب جا کر یہ ہوگا. ورنہ پھر 24 میں الیکشن کے بعد اگر وہی ظالم حکومت پھر دوبارہ آ جائے گی، مسلمانوں کو کان پھوڑ کر اور پھاڑ کر سننا چاہیے، ہندوستان کو خالی کر کے جانا پڑے گا. ڈاکومنٹ نہیں بنائیں گے، ضرورت نہیں ہے ڈاکومنٹ بنانے کی. گئے جو بتا دیا تھا میں ذمہ داری مسلمانوں کی. پھر بتا رہا ہوں، ذمہ داریوں کو سمجھو، جمعے کے بیانات کو معمولی نہ سمجھو. 2 جمعے بیان کر دیا جمعے کے بیانات کی اہمیت پر، بیانات کی اہمیت پر. پھر مزید بولنے کا موقع نہیں ہے. ایک ٹاپک پر 5-6 جمعہ بول سکتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے، بات کو کاٹ دیتا ہوں. اعتکاف پر بولنا ہے اور زکات کی مسائل بولنا ہے، بہت ساری باتیں بولنا ہے. اتنے چھوٹے ٹائم کے اندر سمندر پیش کرنے کا ملکہ میرے پاس نہیں ہے. شارٹ اشارے کر کے چلتا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ذمہ داریوں کو سمجھو، اپنے ڈاکومنٹس کو بنانے کی کوشش کرو. جن کی برتھ سرٹیفکیٹ تیار نہیں ہے وہ بنانے کی کوشش کریں. جو ہمارے نوجوان بچے حکومت کے اور منڈل لیول سے میسویا کے اندر یا پھر منڈل آفس کے اندر کام کرتے ہیں، ان سے رابطہ کر کے پوچھیں کب یہ بنا سکتے ہیں، کس سے رابطہ کر کے بنا سکتے ہیں. برتھ سرٹیفکیٹ ہر ایک کو بنانا پڑے گا، نہیں بنائے گا تو پھر ہندوستان کو ٹاٹا بولنا پڑے گا. وہ کہیں کو یہ سب چیزیں ہو رہی، سو کبھی موقع تو بولوں گا. سی اے کا مطلب کیا؟ یہ تو بل پاس ہو گئی سی اے. اب جناب آئیں گے غیر عالم صاحب، موزی صاحب، نام بھی نہیں بولنا کہتے. 2-3 سال پہلے ہمارے ایک دوست بولے تھے، مولانا آپ ایسا نام بولیں، اگر نیٹ آن میں ہے فون میں تو اگر آپ وقت کے پی ایم کا آپ نام لیں گے تو آپ کا نام ریکارڈ ہو جائے گا، آپ تک حکومت کے کرندے آئیں گے، پہنچیں گے. ایسا نہ بولیں آپ، نوٹ ہوگا آپ کا نام. تو میں کہتا ہوں ہمارے دوستوں کی نصیحت پر، موزی صاحب، موزی کا معنی کیا؟ تکلیف دینے والا جانور. موزی جانور بولتے نہیں، میں تکلیف دینے والا جانور، تو وہی بول رہا ہوں. میں نام نہیں لیا وقت کے پی ایم صاحب کا، موزی جانور بول رہا ہوں. موزی جانور، سانپ ہے، بچھو ہے، ویسا ان کا نام لے رہا ہوں میں. ان کا نام کہا لیا میں، ریکارڈ نہیں کرنا، پھر نہیں پکڑنا، پھر اتنا کھانا نہیں ہے. غیر عالم صاحب، غیر مولوی صاحب، ان کا نام تو مودی صاحب ہے، میں وہ نہیں بول رہا ہوں، غیر مولوی صاحب بول رہا ہوں میں. پھر میرے کو تو نہیں پکڑنا چاہیے. حکومت سنیں، توجہ سے سنو. پکڑیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے. آپ توجہ سے سنیں، سننے کا جگر پیدا کریں. مرنے کے لیے ہم تیار ہوں گے، ہم بول کر شہادتیں ہم پیئیں گے، لیکن کم از کم تم سننے کا تو جگر پیدا کرو. ظالم کو ظالم سننا تو آپ برداشت کریں. نہیں ہونا مسجدوں کے اندر پولیٹیکل پر بات، ہندوستان کی تاریخ پر بات نہیں ہونا. اب کس پر بات ہونا؟ ہمارے بڑوں کی قربانیاں، ان کی شہادتیں، ان کا خون، ان کی گردنیں کٹی. دلی کی چاندنی چوک سے لے کر کشمیر تک، خیبر تک، ہمارے بزرگوں کی گردنیں، دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم دین کی گردن لٹکی ہوئی نہ ہو. مطلب کیا؟ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک، کشمیر تک، یہ ہر درخت پر کسی نہ کسی عالم دین کی گردن لٹکی ہوئی تھی. دشمنوں نے ہمارے علماء کے ساتھ ایسا کیا. ہمارے بزرگوں نے اپنی جسم کا خون اور اپنی جان کو ملک کی خاطر قربان کر دیا. اب پھر ان کی تاریخ سنتے. ہمارے مسلمان اپنے بزرگوں کی، بڑوں کی تاریخ سنتے، پھر کسے سنیں گے؟ رامائن، مہابھارت، رام جی، سیتا جی، نیتا جی، کتنے جیا ہے کہ ان کو سنیں گے؟ بزرگوں کی تاریخ کو یاد رکھو، بزرگوں کی تاریخ کو، سیرت کو، کردار کو یاد رکھیں.
آپ موقع دیں مجھے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ کیا ہے، موقع ہو تو بیان کر دیتے. اگر نظام بنے طاقتوں کے اندر تو پھر ایک ایک شخصیت کا نام لے کے جن کی کارروائیاں بہت لمبی چوڑی ہیں، ان کا کردار بڑا عظیم ہے، کبھی ہو سکے تو طاقت میں موقع ملے بیٹھنے کا، سننے کا مزاج شوق ہے تو بیان کروں گا، ورنہ میں اٹھاؤں گا نہیں وہ باتیں. اگر اتنی بات یاد رکھو کہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں نہ ہوتی تو ملک اب تک بھی انگریزوں کے چنگل میں ہوتا. اب ہم بھی انگریزوں کے جوتے سیدھے کرتے رہتے. اب آج جن کو کرسیاں ملی ہیں یہ صدقہ ہے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا. اگر ہماری بزرگوں کی قربانیاں نہ کرنا ہوتی، خون نہ بہتا، تو پھر آج جن کے ہاتھوں میں کرسیاں ہیں، چابیاں ہیں، تو پھر ان کے ہاتھ میں اختیار نہ ہوتا. ہمارے بزرگ کی قربانیوں کا صدقہ ہے. لیکن آج بھی ہمارے بچوں کو اسکولوں کے اندر یہ سمجھایا جاتا ہے ہندوستان تمہارا نہیں ہے، تمہیں افغانستان سے آ گئے ہو، تمہیں پاکستان سے آ گئے ہو، تمہیں یہاں سے آ گئے، وہاں سے آ گئے. کہاں سے بھی نہیں آئے، ہمیں کہاں سیکھا گیا، تمہیں کہاں سے آئے. اصل میں اگر دیکھیں گے، اصل 70 سال نہیں، دنیا جب بنی ہے پہلا انسان جب آیا تھا، تو اگر وہاں سے اگر دیکھیں گے، اسٹارٹنگ سے جڑ سے اگر دیکھیں گے، تو پھر یہ ملک ہمارا سوچو. اب ان کو بولنا تمہیں خالی کر بولتا ہوں، ہمیں کب تو بولے. ارے انسان ہے، بسے تھے وہ تو چھوڑ دیے. ہمارے بزرگوں کی حکومت تھی، ہمارے بادشاہوں کی 800 سال، تقریباً 1100 سال حکومت تھی. کبھی کسی بزرگ نے، کسی بادشاہ نے ہمارے کہا تم یہاں سے خالی کر کے چلے جاؤ. ان کو وظیفے دیے، ان کو رہنے کی جگہ دیے. جہاں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بادشاہ نے، جیسا ہمارے بزرگ اور ہمارے بادشاہان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان نے مندروں کو توڑ دیا، ٹیپو سلطان نے ہندوؤں پر اتیاچار کیا، ظلم تشدد کیا. جواب دینا چاہتا ہوں، آپ ذوق شور سے دل کے اور دماغ کے کان کھول کر سنیں کہ ہمارے ٹیپو سلطان شہید نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا. بلکہ اور آگے بڑھ کر کہوں، ہمارے ٹیپو نے جہاں اپنوں کے لیے مسجدیں تعمیر کی، غیر مسلم بھائیوں کے لیے ان کے لیے مندروں کا انتظام کیا. اگر ٹیپو غیر مسلموں کا دشمن ہوتا پھر ان کو جگہ کیوں دیتا؟ نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کی کسی تاریخ میں، کسی ہمارے بادشاہ کی تاریخ اور ہسٹری میں ایسی بات لکھی ہوئی نہیں ہے کہ اس نے ملک کا پیسہ کھایا ہو یا غیر مسلموں کے ساتھ اتیاچار کیا ہو. کسی ایک کی زندگی بھی آپ بتا نہیں سکتے. یہ ایک پیسہ تک ہمارے بزرگوں نے نہیں کھایا. اس سے پہلے بتا دیا میں، پھر آج بتا رہا ہوں، آپ تو نوٹ کرو. حضرت اورنگزیب، ایک بات تو یہ اعتراض دشمنوں کی طرف سے، ٹیپو سلطان کھا لیے پی لیے دشمنوں کے، غیروں کی مندروں کو توڑ دیا، نہیں کیا، ان کو بھی جگہ دیا. دوسرا اعتراض دوسری شخصیت پر، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پر. تقریباً ہندوستان کے اندر 50 سال تک ہندوستان کے اندر اتنا لمبا عرصہ ہندوستان کے اندر حکمرانی کرنے والا بادشاہ کوئی اور نہیں تھا سوائے اورنگزیب عالمگیر کی. اور یہ کہنا ہے انگریز کا. انگریز رائٹر لکھ کر کہتا ہے ہماری تاریخ اور تحقیق کے مطابق ہندوستان کے اندر اتنا لمبا عرصہ 50 سال تک کوئی بادشاہ حکمرانی نہیں کیا اورنگزیب عالمگیر کو چھوڑ کر. انگریز کا جملہ ہے، میرا نہیں، ہمارے بزرگوں کی کتابوں کا نہیں، انگریز لکھا ہے یہ تاریخ. اور اس حضرت اورنگزیب کی تاریخ سنو، بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے. ایک جھلکی سنی، عنوان کو چھوڑ کے دوسری اصل ٹاپک جو ہے اسے بیان کر دوں گا. لیکن ہمارے اسکولوں کے اندر ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو آج تاریخ کیا پڑھائی جا رہی ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں میں. مسجدوں کے اندر سسٹم کیسا ہونا چاہیے، تاریخ پر بات ہو، ہندوستان کی تاریخ پر بات ہو، تو پھر عوام کو کیا ہونا چاہیے، پبلک کے دل دماغ کے اندر کیا ہونا چاہیے، یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. اعتراض کبھی جمعے کے بیان پر، کسی خطیب کے بیان پر نہ کرے. ٹاپک اب سیاست پر کیوں ہو رہی ہے، ہندوستان کے حالات پر کیوں ہو رہی ہے، ہماری تاریخ پر کیوں ہو رہی ہے، یہ بولنے کی جگہ نہیں ہے. یہ بولنے کی جگہ نہیں تو پھر ہمارا گھر ہے بولنے کی جگہ. آپ وہاں آ کر بیٹھیں گے سنیں گے آپ، یا پھر بازو کے مندر میں جا کر آپ سنیں گے. تاریخ آپ کہاں سنیں گے، ترجمہ کہاں سنیں گے قرآن کا، قرآن کی تفسیر آپ کہاں سنیں گے، حدیث کی تفسیر آپ کہاں سنیں گے. اپنے بزرگوں کی زندہ تاریخ کو، بے نقطہ تاریخ کو، ظلم سے پاک تاریخ کو، تشدد اور بربریت سے پاک تاریخ کو آپ کہاں سنیں گے؟ میڈیا سے سنیں گے. تو میڈیا سے اگر سنیں گے تو یہی ہوگا ٹیپو مار کے کھا لیا. میڈیا سے اگر سنیں گے تاریخ ہمارے بزرگوں کے تو یہی ہوگا اورنگزیب عالمگیر ظلم کرتا تھا. یہی آپ جھوٹ کی تاریخ سننا پڑے گا. اور اسکولوں کے اندر ہمارے بچوں کو جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، بلکہ پڑھائی جاتی نہیں ہے. ہمارے بچپن کے اندر جب ہم اسکول پڑھ رہے تھے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سبق موجود تھا. اب اگر آپ جا کر دیکھیں گے وہ سبق بھی موجود نہیں ہے. یہ حال ہے.
ہندوستان کے اسکولوں کے نصاب کا سلیبس کا تاریخ بدلنے کی کوشش ہے، حالات بدلنے کی کوشش نہیں ہے. تاریخ بدلنے کی کوشش ہے، حالات بدلنے کی کوشش نہیں ہے. 10 سال پہلے پیٹرول کتنا تھا، اب کتنا ہے، اس کا ریٹ کم کرنے کی فکر اور کوشش نہیں ہے. دوسری کوششیں ہیں، یہ اٹھاؤ، یہ مسئلہ اٹھاؤ، پردے کا مسئلہ اٹھاؤ، حجاب کا مسئلہ اٹھاؤ، مسجدوں کو چھیڑو، عیدگاہوں کو چھیڑو، قبرستانوں کو چھیڑو. کیا یہی ہندوستان کے اندر ٹاپک ملی ہے؟ دوسرا کوئی اور مسئلہ نہیں ہندوستان کے اندر. ہندوستان کے اندر پورے ہندوستان کے اندر بسنے والے تمام ہندوستانیاں سب ہائی فائی چیز نہیں کیا؟ پھر ان ٹاپکس پر بھی بات کیوں نہیں ہوتی؟ صرف یہی ٹاپکس حجاب، نقاب، پردہ، مسجد، مدرسہ، قبرستان، عیدگاہ، یہی ٹاپکس ہے. پیٹرول کی قیمت کیا ہے، اس کا کوئی توجہ نہیں ہے. ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، کس پر ظلم ہو رہا ہے، کون دہشت گرد ہے، یہ ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ویڈیوز آپ سرچ کر کے دیکھ لیں کون ظالم ہے. ٹرینوں کے اندر گھس کر کون کسے تلاش کر کے مار رہا، کس کے جبتے پگڑیاں ٹوپیاں دیکھ کر مار رہا، پھر مارنے کے بعد ہی بہانہ کیا بول رہا، پاگل ہے، حماقت والا ہے، نشہ چڑھ گیا تھا، دیوانہ ہے. یہ سب باتیں اٹیک کرنے والا کون ہے، فائرنگ کرنے والا کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے. ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ویڈیوز موجود ہے، بہانے موجود ہیں، آپ سب سن لیں اور سمجھیں. مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور تو اور وقت کے حکومتوں کو بھی سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیں، ظالموں کا دھریرا، ظالموں کا جھنڈا اور ظالموں کی دال، ظالموں کی سلطنتیں ہمیشہ وہ چمکتی دمکتی رہنے والی نہیں ہے. بس چند دن کے اور چند سالوں کے ان کو اللہ موقع دیا ہے، وہ بس اپنی وہ وقت اور مدت کے اندر رہ کر گزر بسر کر کے ٹاٹا بول کے چلے جائیں گے. لیکن اگر ہماری مسلمان سے اگر غفلت ہوگی تو پھر دوبارہ وہی شخصیت آئے گی. پھر دوبارہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ڈاکومنٹس بنائیں. بہت سارے لوگوں کو مستقل اجتماع میں بیان کیا تھا، ووٹر آئی ڈی پر تقریباً 50 منٹ بیان ہوا. ووٹر آئی ڈی پر یہ سب بیان بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن، حدیث، سنت، شریعت، بدعت، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 40واں، 20واں، روزے کے احکامات، مسائل، قضا، کفارہ، زکات کے مسائل، عید کے مسائل وغیرہ، یہی بولنا تھا نہیں. پھر وہ کہیں بول رہے. اب بھی اکثر لوگوں کے اندر، بلکہ 41% لوگوں کے بھی ابھی ان کا ووٹر آئی ڈی کارڈ بنا نہیں ہے، جبکہ مستقل جمعے میں بیان کیا گیا، ذمہ داری بتائی گئی بناؤ بول کر. اس کی آخری ڈیٹ کیا تھی وہ بھی بتا دیا تھا. اب کتنی باتوں پر آپ کو توجہ دینا ہے. ذمہ داریوں کو سننے کا مزاج پیدا کریں، دوسرا سننے کو اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں. تو ڈاکومنٹس بنانے کی کوشش کریں. جلد از جلد 20 سال کے اندر کام کرنے والے نوجوانوں سے یا پھر MRO آفس کے اندر کام کرنے والے نوجوانوں سے ان سے رابطہ کر کے کئی سب بنانا ہے برتھ سرٹیفکیٹ ہماری، ان سے پوچھیں 1950 کے بعد سے پیدا ہوئے لوگوں کے لیے کیا ہے، 1987 کے بعد پیدا ہوئے لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے، 2004 میں پیدا ہوئے لوگ وہاں سے لے کر 2004 سے لے کر اب تک پیدا ہوئے لوگوں کے لیے ان کے آدھار کارڈ اور ووٹر کارڈ اور ڈاکومنٹ بنانے کی ذمہ داری اور ان کا طریقہ تفصیل کیا ہے. یہ تمام چیزیں لمبی بحث ہے، کبھی بیان کروں گا، لیکن اتنی بات آج کی یاد رکھیں. ذمہ داریوں کو ادا کریں، ڈاکومنٹس کو بنائیں، برتھ سرٹیفکیٹ کو بنائیں. اگر کسی اسکول کے اندر آپ پڑھے ہیں تو پھر وہاں جا کر آپ ٹی سی لے کر آئیں، وہاں جا کر آپ تلاش کریں، ان کو بولیں، گزارش کریں میرے ٹی سی کب میں پڑھا تھا ذرا میرے کو دے صاحب بول کر آپ لینے کی کوشش کریں. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، برتھ سرٹیفکیٹ اصل چیز ہے، اگر یہ نہ ہو یا پھر اسکول کی ٹی سی نہ ہو یا پھر اس کے بعد پھر ہمارا ریشن کارڈ صحیح نہیں ہے اسپلنگ غلط ہے، اسپلنگ غلط ہو تو بھی پھر اپریل کے بعد یا مئی میں جب حکومت کی طرف سے کارندے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا معلوم، آپ کے گھر کو آئیں گے ریسرچ کرنے کے لیے، آپ کو پوچھیں کہ ڈاکومنٹس کہاں آپ کے، ووٹر کارڈ کا، آپ کا آدھار کارڈ کا، آپ لا بتاؤ ڈاکومنٹس لا کر بتاؤ، آپ کو کہیں گے، آپ لا کر دیں گے ان کے مطابق، ان کے اصول کے مطابق. اگر آپ کا ڈاکومنٹ نہیں تھا تو پھر آپ کے ڈاکومنٹس پر لکھ دیں گے ڈی. یہ ڈی کا مطلب کیا ہوگا، ڈاؤٹ فل، یہاں کا ہے یا بعض پڑوسی ملک کا ہے، کہاں کا ہے معلوم نہیں ہے، ایسا ڈاؤٹ فل آپ کو لکھ دیں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا، چند دنوں کے بعد پھر آپ کو ہندوستان ٹاٹا بول کے جانا پڑے گا. یہ تمام چیزیں آئیں گی سامنے، اس لیے اپنی ڈاکومنٹس اور دستاویزات کو بنا کر رکھنے کی کوشش کریں. معمولی سے نہ سمجھیں، ہوائی فائرنگ یا کیا کی تھوکری بکری ایسا نہ سمجھیں. ذمہ داری ہے، احساس ہو رہا، آپ کو احساس دلا رہا ہوں.
درد ہو رہا، آپ کو درد کی آگ لگا رہا ہوں، یہ درد کو آپ اپنے دل کے اندر جگہ دے کر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں، آگے بڑھیں۔ تو بات کیا چل رہی تھی ہماری؟ بات کیا چل رہی تھی؟ کسی آدمی کو اعتکاف بچھانے کے لیے دوسرے گاؤں سے تنخواہ دے کر، وظیفہ دے کر لانا یہ جائز نہیں ہے، خود بیٹھنے کی کوشش کریں۔ کتنا ضروری ہے اعتکاف بتا دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، کبھی 10 دن بیٹھے، کبھی 20 دن بیٹھے، کبھی پورا مہینہ بیٹھے، اور کبھی جنگ کے وقت پر جب چھوٹ گیا 10 دن کا اعتکاف تو پھر شوال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا فرمائی ہے۔ تو یہاں سے سمجھ لو کہ اعتکاف کتنا ضروری ہے، سنت موقدہ ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ نماز کو آنے والے مصلیوں کی تعداد تو اتنی ہے، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والے تعداد اتنی بھی نہیں ہے۔ نماز کو آنے والے لوگوں کی تعداد ایسے ڈبل تو ہوں گے، 10 20 30 100 تو ہوں گے، لیکن اعتکاف بیٹھنے والے لوگوں کی تعداد اتنی بھی نہیں ہے، اتنی بھی، یہ 5 اتنی بھی نہیں ہے۔ اب کون بیٹھا ہے اعتکاف کو؟ کون بیٹھنا چاہیے؟ نظام بنائے، گھر کے اندر 2-3 افراد ہے تو پھر نظام بنائے، ایک بندہ 10 دن سے ہی ہو جائے، اس کے بعد دو بندے رہتے ہیں، تو پھر وہ 2 بندے، ایک بندہ 1 دن بیٹھ کے یا 2 دن بیٹھ کے چلے جائیں، وہ دوسرا بندہ گھر کے نظام کو سنبھالتا رہے، پھر وہ بندہ جب اٹھ کر آئے تو پھر یہ بندہ زیادہ بیٹھیے، ایک دم پوری جگہ بیٹھتا بھی نہیں، گھر کا نظام بدل جائے گا۔ اور چپکے 1 دن بیٹھ کو جاتے ہیں، 1 دن بیٹھے ٹاٹا بولے چلے گئے، 1 دن بیٹھے ٹاٹا بولے، یہ نہیں چلے گا۔ کب بیٹھا اعتکاف کے اندر وہ بھی سمجھو، 20ویں اسلامی اعتبار سے دن شروع ہوتا ہے، پہلے رات آتی ہے، بعد میں دن آتا، اس کے مطلب پہلے تراویح پڑھتے سو، رمضان چاند دیکھو کیا بولتے، چلو روزہ رکھیں گے نہیں بولتے، کون تو بولتے کیا روزہ رکھیں گے بول کر، سب سے بھی کیا بولتے، چاند دکھ گیا ابھی تراویح پڑھیں گے، اعلان کریں گے، تراویح پڑھیں گے آتے شام میں، چاند دکھ گیا بولتے روزہ رکھو تو رکھتے کیا، روزہ رکھے تو پھر ہمارا نیکسٹ دن ہمارا جنازہ اٹھے گا۔ آج اگر چاند دیکھ کے روزہ رکھیں گے مغرب کے بعد تو پھر تمام مغرب تک پھر روزہ رکھنا پڑے گا، 24 آورس ہو جائیں گے، ہمارا جنازہ اٹھے گا، پھر اللہ سے نہیں کہا۔ تو اسلامی اعتبار سے رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، تو اس لحاظ سے 10 دن کا اعتکاف کرنا ہے تو اس لیے کیا کرنا پڑے گا، 20ویں روزے کی شام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی گوشا کیا ہے کہ سب لے کو آنا چاہیے، فارغ ہو کر سورج ڈوبنے سے پہلے آ جانا، یہاں کو سورج ڈوبنے کے بعد بھی آئیں گے تو پھر وہ حساب نہیں ہوگا، سورج ڈوبنے سے پہلے آ جانا، اس لیے اصل سے پہلے پانی گنا کے فارغ ہو جائیں، اصل کے بعد جائیں، بیاگ ہے تو بستر وغیرہ رکھ کے آ جائیں، ضرورت کی چیزیں کیا ہے وہ لے کر آ جانا چاہیے، اس کے بعد اعتکاف میں نیت کر کے بیٹھنا چاہیے۔ تو 10 دن بیٹھنے کے لیے کچھ ساتھی طے ہو جائے، ارادہ کر لے لوگ، تو پھر اس کے بعد 10 دن بیٹھنے والے لوگ رہنا، پھر پہلے رہنا ان لوگ، اس کے بعد پھر 1 2 دن 3 دن بیٹھنے والے لوگ، شب قدر میں آپ کو بیٹھتا ہوں، پھر میں 1 دن آپ کو بیٹھتا ہوں، تاخت آپ کو بیٹھتا ہوں، وہ لوگوں کا حساب نہیں ہے، ان لوگ کتنے دن آپ کو بیٹھو، لیکن 10 دن بیٹھنے والے لوگ تو کم سے کم 1 بندہ تو رہنا، 1 بھی نہیں ہے پورا ہمارا شہر گنہگار ہو جائے گا۔ اب ایسا بول کر پورا شہر گنہگار ہوتا بول کر کسی کو تنخواہ دے کر ہی اٹھا نہیں سکتے، شوق سے بیٹھے، نبی بیٹھتے تھے کتبہ میں بیٹھنا چاہیے، نبی کی محبت میں بیٹھیں گے اس لیے۔ اچھا ایک دوسرا مسئلہ، عورتوں کے لیے بھی اعتکاف ہے کیا؟ کہیں کتنے بار بنا رہے بھائی مسئلے، عورتوں کے لیے 3 چیزیں نہیں سو، 3 نمازیں نہیں سو، اس کے علاوہ سب چیزیں، سب احکامات جو مردوں کے لیے ہیں وہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ کتنی مرتبہ لوگ سوال کرتے ہیں، میں اس طرح بڑے مانتا رہتا ہوں، عورتوں کے لیے مسجد کی طرف سے کوئی ان کو سنانے پر الزام ہو، عورتوں کے لیے خواتین منزل ہو، کبھی انشاءاللہ انتظار کریں، بہت جلد نوٹ کیا اسے بولوں گا، مسجد کے تحت میں موجودہ حالات میں اسلام میں عورتوں کے لیے مسجدوں کو آنے کا حکم کیا ہے، نبی کے زمانے کا حال کیا تھا، مسئلہ کیا تھا، آج کا حال کیا ہے، مجتہد کرام سے فتویٰ کیا ہے، یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، نوٹ کر کے پڑھ کے رکھا ہوں، لیکن وقت ہونا نہیں بولنے کے لیے، اب وہ بڑے تو پھر یہ چلے جائے گا، اس لیے سنیں پہلے، وہ کبھی بولوں گا۔ تو عورتوں کے لیے بھی اعتکاف ہے، روزے ہے، تراویح ہے، نماز ہے، وتر ہے، سب کچھ ہے ان کے لیے بھی، اعتکاف ان کے لیے بھی ہے۔ مردوں کے لیے اعتکاف ایسی جگہ ہو جہاں 5 وقت کی نماز جماعت سے ہوتی ہو، وہاں اعتکاف کرنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف اپنے ہی گھر کے اندر ایک کمرہ خاص کر لے، وہاں کو بیٹھتے پکاتے کھاتے پیتے رہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہاں عبادت کرتے رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے تو آسان اعتکاف میں بیٹھنا، کیا کام ہے، گھر کا کام بھی کر سکتے ہیں اور پکاتے کھاتے اعتکاف بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ان کے لیے آسان ہے۔ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ سب دیکھے تو وہاں سے نکل کر یہاں آ کر بیٹھنا پڑے گا،
تو ہمارے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، آسان ہے، عبادتیں آسان ہے۔ آج بھی اس فجر کے درس کے اندر آئی تھی بات، اللہ تعالیٰ کسی بھی جاندار کو اس کی طاقت اور ہمت سے بڑھ کر اس پر اللہ بوجھ نہیں ڈالتے، جتنا اٹھا سکتا اللہ اسے ذمہ داری اتنی دیں گے۔ اگر اللہ بولتے تو تمہیں جمعے کی نماز 7 رسول آپ کو پڑھو بولتے تو پھر کہاں جائیں گے؟ فلیٹ کہاں بک کریں گے آپ؟ پھر اس لیے وہ نظام نہیں ہونا چاہیے، وہ ایسا سختی میں نہیں ہے۔ تو پھر یہاں آ کر بیٹھنا ہے، یہاں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ کون کون بیٹھنا ہے ابھی سے اپنے گھروں کے اندر مشورہ رائے گی کیا ہے کہ سب گھر کے اندر بول کر میں جب دن بیٹھنے کا ادا کرتا ہوں، امی تمہیں کیا بولیں گے؟ بھیا سنبھال لیتے گھر کے کام پورا، ترکاری وغیرہ بھیا لا کو دیتے میں بیٹھتا ہوں، یا پھر بھیا بیٹھتے میں گھر کا سنبھال لیتا ہوں۔ ایسا گھر کے اندر بول کر بیٹھنے کی کوشش کریں، فضا بنائیں، دینی ذہن بنائیں، عبادتوں کا ذہن بنائیں۔ اس کے بعد پھر بات چل رہی تھی ہماری شب قدر کے موقع پر، تو بات بتا رہا تھا شب قدر میں خدا قرآن ختم کرنے کا ضروری نہ سمجھے، ضروری سمجھنے سے 2 خرابیاں آئیں گی بتا دیا۔ اس لیے ایک کام اور ایک مسئلہ یہ بھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پورا مہینہ تراویح پڑھنا ہے اور پورا مہینہ قرآن پڑھنا ہے، تو اس لحاظ سے اگر تراویح 30 دن پڑھنا ہے تو پھر قرآن مجید بھی 30 پارے ہے، 30 دن پڑھیں گے تو اچھا ہوگا۔ یہ سنت پر بھی عمل ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، اچھا ہوگا، ورنہ پھر صرف شب قدر میں ختم کریں تو پھر کوئی نقصان ہوگا۔ تو آگے اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اعتکاف کا نظام بنائیں، سسٹم بنائیں، عورتوں کے اندر بھی یہ بات جا کے سنائیں اعتکاف میں بیٹھنا ہے، جی بیٹھو گھر کے اندر، آپ کو کوئی تنگی نہیں ہے، میں بیٹھتا ہوں، بچوں سے آپ کھانا دے کر بھیجتے رہیں، ایسا ان کو نظام سنا کے سمجھا کے بجا کے آنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ اگر اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو اس کے لیے پہلی بات تو کیا 20ویں روزے کو سورج ڈوبنے سے پہلے آ جانا۔ دوسری بات اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگوں کے لیے اعتکاف کے احکامات کیا ہے معلوم کر لیں، پہلے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ تمام چیزیں معلوم کر لیں، اس کے بعد پھر ان احکامات اور آداب کے مطابق ہی اپنے اعتکاف کو گزارنے کی کوشش کریں۔ چپ کے بیٹھے جب سے فون لے کر کھکڑتے بیٹھ گئے یا بیٹھ کر مسجد میں اعتکاف کو بیٹھ گئے، اس کی غیبت، امام صاحب کی غیبت، کمیٹی کی غیبت، بولر صاحب کی غیبت، خطیب صاحب کی غیبت، اگر یہی کرتے رہے تو پھر اعتکاف میں نہیں بیٹھنا بہتر تھا، بیٹھ کر الٹا جہنم کماری، جہنم کی مستحق ہو رہی، اگر نہیں بیٹھا تو کوئی بات نہیں تھی، بیٹھ کے الٹا عذاب کا باعث ہو، تو وہ آداب پورے سیکھیں۔ اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو بیٹھنے کے بعد پھر سیکھیں کیسا کرنا ہے، کیا عبادتیں کرنا ہے، وہ سب سیکھ کے کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا کے لیے ہم ہر کام سیکھتے تو جی بھائی سائیکل چلانا سیکھتے، لکھنا سیکھتے، پڑھنا سیکھتے، پھر عبادتیں کیوں نہیں سیکھتے، شوق کیوں نہیں اس کا؟ زکات بھی نکالنا ہے تو زکات کے احکام سیکھیں، پوچھیں ہمارے گھر کے اندر کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، وہ تمام چیزیں آ کر پوچھ کے کتنا کیش ہے، کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، جتنا رہن میں رکھو ہے، کتنا باقی ہے، اب کیا کرنا ہے، بیوی کے پاس میں اتنا لیا ہوں قرض کے طور پر، یہ سب چیزیں، بیوی کا سونا میں اپنے پیسے اور تجارت کے بزنس کے اندر انویسٹمنٹ کیا ہوں، یہ تمام چیزیں پوچھ کے معلوم کر کے ادا کرنا دینا پڑے گا۔ چپ کے ایسے ویسے چھوٹے موٹے بہانوں پر زکات ادا نہیں کرے سرکار، یا پھر اعتکاف میں بیٹھ کے غیبتیں کرتے ہوئے ان کی باتیں کرتے رہیں گے تو پھر الٹا جہنم سے خلاصی کے بجائے جہنم کا بندہ حقدار بن جائے گا۔ اس لیے تمام چیزیں زکات کے مسائل، اعتکاف کی آداب وغیرہ سیکھ کر کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کس کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے، کس کو ایک دن کے لیے بیٹھنا ہے، کس کو پورا عشرہ بیٹھنا ہے، وہ لوگ اپنے حساب سے ترتیب بنا کے گھروں کے اندر آنے کی بیٹھنے کی کوشش کریں۔ 20ویں روزے کو عصر کے بعد آنے کی کوشش کریں، سورج ڈوبنے سے پہلے آ جائیں، اعتکاف میں بیٹھیں۔ اس کے بعد جب تک چاند نظر نہیں آتا تب تک بیٹھنا پڑے گا، چاند نظر آنے کے بعد پھر مسجد سے جانا ہوگا، تب تک بیٹھنا پڑے گا۔ تو سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کریں۔ پہلا پیغام آج کے جمعے سے اعتکاف کے مسائل سیکھیں، پڑھیں، بیٹھنے کی کوشش کریں۔ دوسری ذمہ داری ڈاکیومنٹس بنانے کی کوشش کریں۔ تیسری ذمہ داری زکات کے احکامات، زکات پر بھی بات کرنا تھا، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ ہو سکے تو آئندہ جمعہ بولوں گا۔ اس کے بعد بھی آپ اس کے پاس کتنا پیسہ مال ہے آ کر پوچھتے رہیں، زکات کے مسائل، پیسے وغیرہ کتنا ہے، پوچھ کر زکات ایک پیسہ آپ اونٹ کر کے حساب کر کے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ زکات ادا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا مال ناپاک رہے گا، پھر ناپاک مال کے ذریعے سے اگر کھاتے پیتے رہیں گے بلائیں مصیبتیں آتی رہیں گی۔ اس لیے زکات کے مسائل بھی پوچھ کر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو آخری اشری کی جو اصل عبادت ہے، اہم عبادت ہے، اعتکاف بیٹھنا ہے، اس کے لیے منصوبہ بندی، فکر اور ذہن سازی کر کے بیٹھنے کا توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بیٹھتے ہیں یا بیٹھنے کا ادا کرتے ہیں اللہ ان کو بیٹھنے کے شکلیں صورت اللہ عطا فرمائے اور ان کے بیٹھنے کا قبول فرمائے۔ تمام لوگوں کی اللہ اچھے فیصلے فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ حضرات سنت پڑھ لیجیے, اس کے بعد عربی خطبہ.